السلام علیکم۔ 1936 میں اپنے پہلے سمندری سفر کا آغاز کرنے والا برطانوی مسافر بردار جہاز کوئین میری برسوں تک اٹلانٹک اوشن پر سفر کرتا رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اسے فوجی خدمات کے لیے استعمال کیا گیا اور ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ کے شہر لانگ بیچ میں ایک تاریخی ہوٹل اور میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ مگر کوئین میری کی سب سے مشہور پہچان اس کی تاریخ نہیں بلکہ اس سے جڑی پراسرار کہانیاں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جہاز کی خاموش راداریوں اور پرانے کمروں میں آج بھی عجیب واقعات پیش آتے ہیں۔ آج امینی خوفناک کہانیوں میں سے کچھ جانیں گے، تو آئیے چلتے ہیں کوئین میری کے پراسرار رازوں کی طرف۔ 2 اکتوبر 1942 کی صبح دوسری جنگ عظیم کے دوران کوئین میری اٹلانٹک اوشن کے سفر پر تھا۔ اس کے ساتھ حفاظتی جنگی جہاز HMS کیوراساؤ بھی چل رہا تھا۔ دونوں جہاز تیز رفتاری سے سمندر کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، جبکہ عملہ معمول کی ذمہ داریاں انجام دے رہا تھا۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکے نے ہر چیز بدل دی۔ تصادم کے بعد فضا میں چیخ و پکار گونج اٹھی اور سمندر افراتفری کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوئین میری کا اگلا حصہ پوری رفتار سے HMS کیوراساؤ سے ٹکرا گیا تھا۔ ٹکر اتنی شدید تھی کہ چھوٹا جنگی جہاز 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور چند ہی منٹوں میں سمندر کی تہہ میں اترنے لگا۔ اس پر سوار 300 سے زائد ملاح اور فوجی برف جیسے ٹھنڈے پانی میں جا گرے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے المناک بحری حادثات میں سے ایک تھا، مگر اس سانحے کا سب سے تکلیف دہ پہلو خود تصادم نہیں تھا بلکہ وہ فیصلہ تھا جو اس کے فوراً بعد کوئین میری کے کپتان کو کرنا پڑا۔ یہ وہ دور تھا جب اٹلانٹک اوشن جرمن آبدوزوں کے شدید خطرے میں گرا ہوا تھا۔ کوئین میری کے کپتان کو واضح فوجی احکامات ملے تھے کہ کسی بھی صورت جہاز کو نہ روکا جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یوں حادثے کے بعد اس کے سامنے 2 راستے تھے۔ پہلا یہ کہ جہاز کو روک کر سمندر میں موجود زخمی اور بے بس ملاحوں اور فوجیوں کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ دوسرا یہ کہ جنگی احکامات پر عمل کرتے ہوئے سفر جاری رکھا جائے، کیونکہ ہزاروں فوجیوں سے بھرا ہوا یہ جہاز اگر رک جاتا تو جرمن آبدوزوں کے لیے آسان شکار بن سکتا تھا۔ ایک طرف چند سو ساتھیوں کی زندگیاں تھی، دوسری طرف ہزاروں فوجیوں کی حفاظت کی ذمہ داری۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں انسانیت اور جنگ کے بے رحم اصول آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آخرکار کپتان نے جنگی احکامات پر عمل کرتے ہوئے جہاز کی رفتار برقرار رکھی۔ پیچھے رہ گئی مدد کے لیے بلند ہوتی آوازیں، بے بس چیخیں اور وہ لوگ جو آخری لمحے تک انتظار کرتے رہے کہ شاید جہاز واپس آ جائے۔ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ جہاز کے ڈیک پر کڑے ملاح اور فوجی آنکھوں میں آنسو لیے خاموشی سے اپنے ساتھیوں کو سمندر کی لہروں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ آخری لمحے تک امید لگائے رہے کہ انہیں بچا لیا جائے گا، مگر آہستہ آہستہ یہ امید بھی ختم ہونے لگی۔ چند ہی منٹوں میں سمندر پر چھائی چیخ و پکار خاموش ہو گئی۔ جو آوازیں کچھ دیر پہلے زندگی کی علامت تھی، وہ ہمیشہ کے لیے لہروں میں دفن ہو گئی۔ اس دن کوئین میری صرف ایک حادثے کی گواہ نہیں بنی بلکہ ایک ایسے فیصلے کی علامت بن گئی جس کا بوجھ برسوں تک زندہ بچ جانے والوں کے دلوں پر رہا۔ وقت گزرتا گیا، جنگ ختم ہوئی، دنیا بدل گئی اور کوئین میری کو ریٹائر کر کے امریکہ کے شہر لانگ بیچ میں مستقل طور پر کھڑا کر دیا گیا۔ بعد ازاں اسے ایک تاریخی ہوٹل اور میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، مگر کہا جاتا ہے کہ ساحل تک پہنچ جانے کے باوجود جہاز کا ماضی کبھی اس کا پیچھا نہ چھوڑ سکا۔ کئی دہائیوں بعد جب جہاز کو لانگ بیچ میں کھڑا کر دیا گیا، جہاز کے اس حصے سے پراسرار واقعات کی اطلاعات سامنے آنے لگی۔ 1942 میں جس حصے میں حادثہ ہوا تھا، سیکورٹی گارڈز، ملازمین اور سیاحوں نے ایسے تجربات بیان کیے جنہوں نے اس کی پراسرار شہرت کو مزید تقویت دی۔ چند ملازمین نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی حقیقی تھی جیسے 2 بڑے فولادی جہاز آپس میں ٹکرا گئے ہو۔ ان میں سے کچھ گھبرا کر فوراً اس سمت دوڑے جہاں سے آواز آئی تھی، لیکن وہاں پہنچ کر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ نہ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، نہ اس خوفناک آواز کی کوئی واضح وجہ مل سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ ساتھیوں نے انہیں پریشانی کی حالت میں دوڑتے دیکھا تو وجہ پوچھی، مگر وہ چند لمحوں تک خوف کے باعث کچھ بول بھی نہ سکے۔ بعد میں جب انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا تو چند افراد نے ان پر یقین کیا، جبکہ اکثر نے اسے وہم قرار دیا۔
عملے کے ایک اور رکن نے بتایا کہ وہ جہاز کے ایک حصے سے گزر رہے تھے کہ اچانک اسے ایسا محسوس ہوا جیسے پورا جہاز زور سے لرز اٹھا ہو۔ اسی لمحے اسے لوگوں کی دردناک چیخیں اور مدد کے لیے پکارنے کی آوازیں سنائی دی۔ چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آنے پر ہر چیز معمول کے مطابق تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ کئی افراد نے دعویٰ کیا کہ جہاز کی خاموش راہداریوں میں کبھی کبھار دور سے چیخوں، مدد کے لیے پکارنے والی آوازوں اور ڈوبتے لوگوں کی بے بسی بری فریادیں سنائی دیتی ہے۔ ان کے مطابق ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے 1942 کا وہ المناک لمحہ آج بھی ان دیواروں میں کہیں محفوظ ہو۔ ایک سیاح نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا، میں اپنی بیوی کے ساتھ جہاز کے مختلف حصوں میں گھوم رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ماضی میں لوگ اس عظیم جہاز پر سفر کرتے ہوئے کیسا محسوس کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، کاش ہمیں بھی کبھی اس پر سفر کرنے کا موقع ملا ہوتا۔ اسی لمحے اچانک میرے رائٹ کندھے پر کسی کے ہاتھ کا شدید دباؤ محسوس ہوا۔ دباؤ اتنا طاقتور تھا کہ میرا کندھا ایک طرف جھک گیا اور میرے بازو میں شدید درد ہونے لگا۔ میں نے فوراً پیچھے مڑنے کی کوشش کی، مگر حیرت انگیز طور پر میرا جسم حرکت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب میری بیوی نے میری حالت دیکھی تو گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ میرا جسم پسینے سے بھیگ چکا تھا، مگر خوف کے باعث میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں چند لمحوں بعد وہ دباؤ اچانک ختم ہو گیا۔ درد کے مارے میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا، میرے کندھے پر ہاتھ کس نے رکھا تھا؟ اس نے حیرت سے جواب دیا، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر میں بری طرح خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنی بیوی سے کہا، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اور ہم دونوں بغیر رکے وہاں سے باہر آ گئے۔ کئی دوسرے افراد نے بھی اسی قسم کے تجربات بیان کیے۔ بعض کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے کندھے پر کسی غیر مرئی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، مگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ جہاز کے چند ملازمین نے بتایا کہ رات کے وقت سنسان راہداریوں سے گزرتے ہوئے انہیں اکثر بھاری فوجی بوٹوں کی چاپ سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے جہاز کے اندر افراتفری کا ماحول ہو۔ ماورائی واقعات پر تحقیق کرنے والے بعض محققین نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسی مقام پر الیکٹرانک آلات کے ذریعے غیر معمولی آوازیں ریکارڈ کی۔ ان کے مطابق بعض ریکارڈنگز میں مدھم آوازیں سنائی دیتی ہے جو انسانی گفتگو یا مدد کے لیے پکارنے جیسی معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، کوئین میری کے راز صرف یہی ختم نہیں ہوتے۔ اس جہاز سے وابستہ ایک اور مشہور اور خوفناک کہانی ڈور نمبر 13 سے جڑی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 10 جولائی 1966 کی رات کوئین میری پر ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا۔ اس رات جہاز میں معمول کی حفاظتی مشق جاری تھی۔ الارم بج رہے تھے، عملے کے ارکان اپنی اپنی ذمہ داریوں میں مصروف تھے، اور سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق چل رہا تھا۔ اسی عملے میں ایک 18 سالہ نوجوان جان پیٹر بھی شامل تھا۔ یہ اس جہاز پر اس کا پہلا سفر تھا۔ انجن روم کے قریب موجود واٹر ٹائٹ دروازے جہاز کو ہنگامی حالت میں محفوظ رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ دروازے انتہائی مضبوط فولاد سے تیار کیے گئے تھے جو ایمرجنسی کی صورت میں چند لمحوں میں بند ہو سکتے تھے۔ مشق کے دوران جان ڈور نمبر 13 کے قریب موجود تھا۔ اسی دوران اچانک وہ بھاری فولادی دروازہ تیزی سے بند ہو گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی جان اس کے درمیان بری طرح پھنس گیا۔ کہا جاتا ہے کہ دروازے کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ جان کو مدد کے لیے آواز لگانے کا موقع بھی نہ ملا۔ وہ موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس دوران حفاظتی مشق معمول کے مطابق جاری رہی۔ کسی کو اندازہ نہ ہو سکا کہ چند قدم کے فاصلے پر ایک المناک حادثہ پیش آ چکا ہے۔ جب مشق ختم ہوئی تو جان پیٹر نظر نہیں آیا۔ عملے نے اسے تلاش کرنا شروع کیا اور آخرکار اس کی لاش برآمد ہوئی۔ یہ منظر دیکھ کر جہاز کے عملے کے ارکان شدید صدمے میں مبتلا ہو گئے۔ سرکاری ریکارڈز میں اس واقعے کو ایک افسوسناک حادثہ قرار دے کر بند کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا، عملہ بدلتا گیا، اور کوئین میری بھی اپنے نئے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن جان پیٹر کی کہانی وہی ختم نہیں ہوئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ڈور نمبر 13 کے آس پاس عجیب و غریب واقعات کی خبریں سامنے آنے لگی، جنہوں نے جہاز کے سیکورٹی عملے کو بھی حیران کر دیا۔ کئی گارڈز نے اپنی رپورٹس میں لکھا کہ رات کے سناٹے میں اس حصے سے دھات کے زوردار ٹکرانے کی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پوری طاقت سے فولادی دروازے پر ضرب لگا رہا ہو، اور کبھی وہی آواز وقفے وقفے سے دوبارہ گونجتی۔ جب بھی گارڈز فوراً اس جگہ پہنچتے، راہداری بالکل خالی ہوتی۔
نہ کوئی شخص موجود ہوتا، نہ ہی کسی خرابی کا کوئی نشان ملتا۔ ایک گارڈ نے اپنے تجربے کے بارے میں بتایا کہ ایک رات اسے جہاز کی راہداری میں ایک شخص نظر آیا جو ڈور نمبر 13 کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں غیر ارادی طور پر اس کے پیچھے چل پڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی طاقت مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ اسی دوران میرے ایک ساتھی نے مجھے آواز دی، لیکن نہ جانے کیوں میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اس شخص کے پیچھے چلتا رہا۔ جب میں کچھ آگے پہنچا تو وہ شخص اچانک میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ کئی دنوں تک شدید بخار میں مبتلا رہا۔ دوستو، یہ واقعات صرف عملے تک محدود نہیں رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مہمانوں نے بھی اسی حصے سے متعلق عجیب و غریب تجربات بیان کرنا شروع کر دیے۔ ایک شخص نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے کہا، میں معمول کے مطابق راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ اسی دوران مجھے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ ابتدا میں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن پھر اچانک خیال آیا کہ میرے پیچھے تو کوئی موجود ہی نہیں، پھر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میں وہیں رک گیا اور فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن راہداری بالکل خالی تھی، کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ چلنا شروع کیا تو چند لمحوں بعد پھر وہی قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں دوبارہ رک گیا۔ اس بار آواز اچانک خاموش ہو گئی۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس لمحے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی میرے بالکل قریب کھڑا خاموشی سے مجھے دیکھ رہا ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں خوف کے مارے تیزی سے بھاگنے لگا۔ ابھی میں کچھ ہی دور گیا تھا کہ میرے پیچھے سے ایسی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی تیزی سے دوڑتا ہوا میرے قریب آ رہا ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ اسی دوران میں کسی چیز سے تیزی سے ٹکرا گیا اور زمین پر گر پڑا۔ میرے چہرے پر چوٹیں آئیں، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ گرنے کے فوراً بعد وہ آوازیں مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی کئی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آواز سنی، لیکن مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کچھ سیاحوں نے راہداری کے آخری سرے پر ایک دھندلا سا انسانی سایہ دیکھنے کا دعویٰ کیا جو چند لمحوں بعد اچانک غائب ہو گیا۔ ان تمام واقعات میں سب سے زیادہ مشہور ایک سابق سیکورٹی گارڈ کا تجربہ ہے، جسے آج بھی کوئین میری کی خوفناک ترین گواہیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک رات وہ اپنے جرمن شیفرڈ کتے کے ساتھ معمول کی گشت پر تھا۔ اس وقت جہاز کی راہداری میں مکمل خاموشی تھی، صرف سمندری ہوا کے باعث جہاز کے فولادی ڈھانچے سے پیدا ہونے والی مدھم آوازیں سنائی دے رہی تھی جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ اسی وقت اچانک اس کا کتا چلتے چلتے رک گیا۔ چند لمحوں بعد اس کے کان کڑے ہو گئے اور اس کی نظریں راہداری کے ایک تاریک کونے پر جم گئی۔ ابتدا میں گارڈ نے سوچا کہ شاید وہاں کوئی چوہا یا کوئی جانور موجود ہے، لیکن اگلے ہی لمحے کتے کا رویہ اچانک بدل گیا۔ وہ بے چینی سے غرانے لگا، پھر خوف کے مارے کانپنے لگا، جیسے اس کے سامنے کوئی ایسی چیز موجود ہو جسے وہ صاف دیکھ سکتا ہو، مگر اس کا مالک نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ گارڈ ابھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کتا کس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اسی لمحے راہداری کے اندھیرے میں ایک دھندلا سا انسانی وجود ظاہر ہوا۔ وہ کوئی واضح جسم نہیں تھا، بلکہ ایک مبہم سا سایہ تھا جو خاموشی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گارڈ کے مطابق یہ وہ لمحہ تھا جب اس کا جسم سن ہو گیا۔ وہ نہ آگے بڑھ سکا اور نہ ہی پیچھے ہٹ سکا۔ اسے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ سایہ چند لمحوں تک اس کے سامنے موجود رہا، پھر آہستہ آہستہ دھند کی طرح تیلیل ہو کر نظروں سے غائب ہو گیا۔ اس غیر مرئی موجودگی کے ختم ہوتے ہی گارڈ کی کیفیت بدلی اور اس نے اپنے کتے کے ساتھ فوراً وہاں سے واپس جانے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ خوف اتنا شدید تھا کہ اس نے دوبارہ کبھی اکیلے اس راہداری کی طرف جانے کی ہمت نہیں کی۔ بعد میں گارڈ نے اپنا تجربہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ وہ سایہ خوفناک ضرور تھا، لیکن اس میں غصے یا حملے کا کوئی احساس نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، جیسے اسے اپنے ارد گرد موجود کسی انسان کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ چند لمحوں بعد وہ پراسرار وجود اسی خاموشی سے غائب ہو گیا جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھا۔ ان کے علاوہ بھی پراسرار واقعات کے لیے کوئین میری کا کمرہ نمبر B340 مشہور ہے، جسے بعد میں اس کے سایہ دار مہمان سے منسوب کیا جانے لگا۔ برسوں تک یہاں قیام کرنے والے مہمانوں نے ایسے واقعات بیان کیے جنہوں نے اس کمرے کو جہاز کے پراسرار رازوں کا حصہ بنا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ 1948 میں والٹر جے ایڈمسن نامی ایک مسافر اسی حصے میں پراسرار آلات میں جان کی بازی ہار گیا۔ اس واقعے کے بعد
اس کمرے سے متعلق عجیب دعوے سامنے آنے لگے۔ وقت کے ساتھ جب کوئین میری کو ایک ہوٹل میں تبدیل کیا گیا تو کمرہ نمبر B340 کے بارے میں کہانیاں مزید پھیلنے لگی۔ یہاں قیام کرنے والے کئی مہمانوں نے بتایا کہ رات کے وقت کمرے کا ماحول اچانک بدل جاتا تھا۔ کچھ مہمانوں نے دعویٰ کیا کہ آدھی رات کے بعد کمرے کی لائٹس خود بخود جلنے اور بجھنے لگتی تھی، باتھ روم کے نل کے بغیر کسی وجہ کے کھل جاتے، الماریوں کے دروازے اچانک حرکت کرنے لگتے، اور بعض افراد نے یہ بھی بتایا کہ خوف کے باعث وہ بستر سے اٹھ نہیں پاتے تھے اور کمرے سے باہر نکلنے میں ناکامی محسوس کرتے تھے۔ جب ایسے واقعات بار بار سامنے آنے لگے تو ابتدا میں انتظامیہ اور انجینئرز نے جہاز کے پرانے نظام بجلی کی خرابیوں یا تکنیکی مسائل سے جوڑنے کی کوشش کی، لیکن جب مختلف اوقات میں آنے والے مہمانوں نے ایک جیسے تجربات بیان کیے تو یہ معاملہ مزید پراسرار بن گیا۔ آہستہ آہستہ کمرہ نمبر B340 صرف ایک ہوٹل کا کمرہ نہیں رہا، بلکہ کوئین میری کے ان مقامات میں شامل ہو گیا جہاں تاریخ، خوف اور پراسرار کہانیاں ایک ساتھ جڑ گئی تھی۔ اس کمرے کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ملازمین اس کمرے کو انتہائی احتیاط اور مکمل ترتیب کے ساتھ تیار کرتے تھے، لیکن چند ہی گھنٹوں بعد جب دوبارہ معائنہ کیا جاتا تو منظر بالکل بدلا ہوا ہوتا۔ بستر اس طرح بکھرا ہوا ملتا جیسے کسی نے اسے زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ فرنیچر اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ملتا اور کمرے کی مکمل ترتیب خراب ہوتی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس دوران کسی نے بھی کسی شخص کو کمرے میں داخل ہوتے یا باہر جاتے نہیں دیکھا۔ صرف بگڑی ہوئی حالت یہ احساس دلاتی جیسے وہاں موجود کوئی چیز اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی ہو۔ ایک مہمان نے دعویٰ کیا کہ وہ رات کے وقت کمرے میں سو رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ وہ خوف کے مارے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا اور ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود اسے مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی تاریک کونے میں کھڑا اسے دیکھ رہا ہو۔ جب ایسے واقعات کی شکایت بڑھنے لگی تو انتظامیہ کے لیے صورتحال پریشان کن ہو گئی۔ آخرکار اس کمرے کو تقریباً 30 سال تک بند رکھا گیا، لیکن اس فیصلے نے ایک نیا سوال پیدا کر دیا۔ اگر اس کمرے میں کچھ غیر معمولی نہیں تھا تو پھر اسے اتنے طویل عرصے تک بند رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کئی سال بعد کمرہ دوبارہ کھولا گیا، اسے نئے انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا اور مہمانوں کے لیے دستیاب کر دیا گیا۔ ابتدا میں سب کچھ معمول کے مطابق رہا، لیکن زیادہ وقت نہیں گزرا کہ پرانی کہانیاں دوبارہ سامنے آنے لگی۔ رات کے وقت قدموں کی آوازیں، خود بخود کھلنے والے دروازے اور کسی انجانی موجودگی کا احساس۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مختلف اوقات میں آنے والے کئی مہمانوں نے ایک دوسرے سے بے خبر ہو کر تقریباً ایک جیسے تجربات بیان کیے۔ انہی میں سے ایک واقعہ ایک خاتون مسافر کا تھا جسے آج بھی کمرہ نمبر 340 سے جڑی مشہور گواہیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس خاتون نے بتایا کہ رات کے گہرے سناٹے میں اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، لیکن فضا میں ایک عجیب سا بوجھ اور کسی انجانی موجودگی کا احساس تھا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی۔ اسی دوران اس کی نظر بستر کے قریب پڑی، جہاں ایک سیاہ انسانی وجود خاموش کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی، اسے محسوس ہوا کہ بستر کی چادر آہستہ آہستہ اس کے جسم سے کھینچی جا رہی ہے۔ چندی لمحوں میں چادر نیچے فرش پر جا گری۔ خاتون نے گھبرا کر فوراً لائٹ جلائی، دروازہ اور کھڑکیاں بند تھی۔ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس واقعے کے بعد خاتون نے خوف کے باعث فوراً کمرے سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ بھاگ کر باہر چلی گئی، لیکن یہ سوال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا کہ آخر اس رات اس کمرے میں وہ کیا تھا جسے وہ دیکھ نہیں سکتی تھی مگر محسوس ضرور کر رہی تھی۔ دوستو، جہاز میں ہونے والے پراسرار واقعات کا سلسلہ یہی تک نہیں رکا تھا۔ انہی میں سے ایک مشہور گواہی بل سوڈر کی ہے۔ بل سوڈر تقریباً 20 سال تک ٹائٹینک کی تاریخی نمائشوں کے ساتھ کام کر چکے تھے۔ وہ ماورائی دعووں کو ہمیشہ انسانی خوف، غلط فہمی یا ذہنی اثرات کا نتیجہ سمجھتے تھے، لیکن 1979 میں جب وہ کوئین میری پر بطور ٹور گائیڈ تعینات ہوئے تو چندی دنوں بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان کے خیالات بدل کر رکھ دیے۔ یہ واقعہ جہاز کے فرسٹ کلاس سوئمنگ پول کے علاقے میں پیش آیا۔ صبح تقریباً 11 بجے بل سوڈر سیاحوں کے ایک گروپ کو اس حصے کے بارے میں معلومات دے رہے تھے۔ اس مقام پر آنے اور جانے کا صرف ایک ہی رستہ تھا، اس لیے وہاں موجود ہر شخص آسانی سے نظر آ سکتا تھا۔ اچانک ان کی نظر سیڑھیوں کی طرف گئی، جہاں ایک نوجوان خاتون آہستہ آہستہ اوپر آ رہی تھی۔ پہلی نظر میں وہ ایک عام سا سیاح دکھائی دی، لیکن چند لمحوں بعد بل سوڈر کو احساس ہوا
کہ وہ کچھ غیر معمولی ہے۔ اس خاتون کا لباس پرانے زمانے کا معلوم ہو رہا تھا، جیسے وہ ماضی کے کسی دور سے نکل کر آئی ہو۔ اس کی عمر تقریباً 22 سے 25 سال کے درمیان لگ رہی تھی۔ اس خاتون نے گہرے نارنجی رنگ کی اونچی گردن والی بنیان پہن رکھی تھی۔ اس کے سنہرے بال کمر تک پھیلے ہوئے تھے اور آنکھوں پر بڑے فریم کے سن گلاسز تھے، جن کی وجہ سے اس کے چہرے کے تاثرات واضح نہیں ہو رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتی رہی، نہ اس نے کسی سے بات کی، نہ ارد گرد موجود لوگوں کی طرف کوئی توجہ دی۔ اس کے چلنے کا انداز بالکل معمول کے مطابق تھا، لیکن اس کی خاموشی اور بے نیازی نے منظر کو عجیب بنا دیا تھا۔ پھر اچانک بل سوڈر کے سامنے سے وہ خاتون ایسے غائب ہو گئی جیسے وہ وہاں کبھی موجود ہی نہ تھی۔ نہ وہ کسی دروازے سے باہر گئی، نہ کہیں مڑی، بس چند لمحوں میں اس کا وجود نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ایک ایسے شخص کو بھی حیران کر دیا تھا جو پہلے کبھی ایسے واقعات پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ بتاتے ہیں، میں فوراً بالکنی کے آخری سرے تک بھاگا، جہاں سے پورا علاقہ صاف نظر آتا تھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ جگہ مکمل طور پر خالی تھی، صرف پانی اپنی سطح پر معمول کے مطابق ہل رہا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے اس لمحے کو دوبارہ ذہن میں دہرایا تو ایک اور بات نے مجھے حیران کر دیا۔ جب وہ عورت سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اس کے قدموں کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ فرسٹ کلاس سوئمنگ پول کی سیڑھیاں پرانی سیرامک ٹائلوں سے بنی ہوئی تھی، جن پر چلنے سے ہلکی سی آواز ضرور پیدا ہوتی تھی، خاص طور پر جب کوئی آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہو۔ لیکن اس وقت وہاں مکمل خاموشی تھی، جیسے اس کے قدم زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بعد میں مجھے ایک اور بات یاد آئی جو اس وقت شاید اہم نہیں لگی، لیکن سوچنے پر بہت عجیب محسوس ہوئی۔ وہ عورت اپنے ارد گرد کسی چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی، نہ چھت کی طرف، نہ دیواروں کی سجاوٹ کی طرف، نہ اس بڑے پول ایریا کی طرف جو ہر آنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ اس کی نظریں صرف پانی کی سطح پر جمی ہوئی تھی، جیسے وہ کسی خاص چیز کو تلاش کر رہی ہو۔ اس کے چلنے کا انداز بالکل انسانی تھا، اس کی رفتار بھی عام تھی، لیکن پھر بھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اس جگہ کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس دنیا سے الگ ہو۔ اور پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب وہ میرے سامنے تھی اور اگلے ہی لمحے مکمل طور پر غائب ہو گئی۔ نہ کوئی دروازہ کھلا، نہ وہ واپس مڑی، نہ ہی کوئی ایسی حرکت ہوئی جس سے اس کے نظروں سے اوجھل ہونے کی وضاحت ہو سکے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد کافی دیر تک میرے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کرتا رہا، آخر میں نے دیکھا کیا تھا؟ ایک حقیقی انسان، روشنی کا کوئی دھوکہ، یا پھر کچھ ایسا جسے سمجھنا انسانی عقل کے لیے آسان نہیں؟ بل سوڈر کے مطابق بعد میں انہوں نے جہاز کے ریکارڈز اور لاگ بکس کا جائزہ لیا تاکہ معلوم کر سکے کہ کیا اس مقام پر ماضی میں کوئی حادثہ یا غیر معمولی واقعہ پیش آیا تھا، لیکن انہیں کوئی ایسا سرکاری ریکارڈ نہیں ملا جس میں کسی حادثے، موت یا پراسرار واقعہ کا ذکر ہو۔ وہ بتاتے ہیں کہ اس درمیان چند دن گزر گئے، لیکن پہلا واقعہ میرے ذہن سے نہیں نکلا تھا۔ ابھی تک وہ منظر بار بار یاد آتا تھا کہ اچانک میری ڈیوٹی دوبارہ جہاز کے اگلے سے یعنی اوپر لگا دی گئی۔ اس بار بھی میرا راستہ وہی تھا، سوئمنگ پول کے علاقے سے گزر کر آگے جانا تھا۔ وہ بتاتے ہیں جب میں پول کے قریب پہنچا تو سب کچھ روٹین کے مطابق لگ رہا تھا، لیکن میری نظر ایک ایسی جگہ پر پڑی جہاں رات کے وقت نیچے آنے والے حصے کو روشن رکھنے کے لیے لائٹس نصب کی گئی تھی۔ یہ لائٹس پرانی ٹائلوں میں معمولی تبدیلیاں کر کے لگائی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک بار دیکھ لوں کہ کہیں کوئی فٹنگ ڈھیلی تو نہیں ہو گئی۔ میں احتیاط سے رکا اور قریب جھک کر لائٹس کے جوڑ اور فٹنگز کو غور سے دیکھنے لگا۔ اچانک اسی لمحے مجھے اپنے دونوں کندھوں پر ایک مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ یہ کوئی معمولی لمس نہیں تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پوری طاقت سے میرے کندھے پکڑ لیے ہو۔ اس اچانک دباؤ نے مجھے پیچھے کی طرف دھکیل دیا، میرا توازن بگڑ گیا اور میں تقریباً گرنے والا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں فوراً سیدھا ہوا اور گھبرا کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ میں نے سیڑھیوں، پول کے کناروں اور پورے علاقے پر نظر دوڑائی، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اصل حیرت اس وقت ہوئی جب میں نے اپنے کندھے کو دیکھا، وہاں واضح سرخ نشانات موجود تھے، جیسے کسی نے انگلیوں سے نہیں بلکہ پوری طاقت سے مجھے پکڑا ہو۔ یہ نشان تقریباً 2 گھنٹے تک رہے، پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئے۔ اس لمحے میرے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ میں نے دوبارہ پورے علاقے کو دیکھا، لیکن وہاں کوئی انسان موجود نہیں تھا، نہ کوئی مشین چل رہی تھی، نہ کوئی چیز گری تھی، اور نہ ہی کوئی ملازم آس پاس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بتاتے ہیں یہ ایسے تجربات ہیں شاید جنہیں آج تک میں ٹھیک سے بیان نہیں کر پا رہا۔ دوستو، اس جہاز کی مختلف حصوں کی طرح اس کی سیلوں بھی
کبھی RSM کوئین میری کا سب سے شاندار اور پرتاش حال ہوا کرتا تھا۔ یہاں شاہانہ تقریبات منعقد کی جاتی تھی، آرکسٹرا موسیقی بجاتا تھا اور سینکڑوں مسافر رات گئے تک رقص اور محفلوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی خوبصورت حال ایک بالکل مختلف وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہو گیا۔ آج بہت سے لوگ اسے لیڈی ان وائٹ کے نام سے جانتے ہیں، ایک ایسی پراسرار شخصیت جسے کئی لوگوں نے اسی حال میں دیکھنے یا اس کی موجودگی محسوس کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئینز سیلون کو کوئین میری کے سب سے پراسرار مقامات میں شمار کیا جاتا ہے۔ کوئینز سیلون میں داخل ہونے والے کئی افراد نے ایک عجیب احساس بیان کیا۔ ان کے مطابق جیسے ہی وہ اس حال میں قدم رکھتے، ماحول اچانک بدل جاتا، خاموشی پہلے سے زیادہ گہری محسوس ہوتی اور چند لمحوں کے لیے ایسا لگتا جیسے وہاں ان کے علاوہ کوئی اور بھی موجود ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایک ٹور گائیڈ نے ایک حیران کن واقعہ بیان کیا۔ وہ سیاحوں کے ایک گروپ کے ساتھ کوئینز سیلون میں موجود تھا کہ اچانک اس کی نظر آل کے دوسرے سرے پر سفید لباس میں کڑی ایک خاتون پر پڑی۔ پہلے اسے لگا کہ شاید کوئی سیاح گروپ سے الگ ہو کر وہاں کڑی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چند قدم آگے بڑھا، اس خاتون کی شکل دھندلی ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں وہ سب کے سامنے غائب ہو گئی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ حال کا وہ حصہ مکمل طور پر خالی تھا۔ وہاں کوئی دروازہ بھی نہیں تھا کہ جہاں سے وہ نکل سکتی تھی، نہ کوئی ایسی جگہ جہاں وہ چھپ سکتی تھی۔ چند سال بعد ایک سیکورٹی گارڈ نے رات کی ڈیوٹی کے دوران اسی حال سے مدھم موسیقی کی آواز سننے کا دعویٰ کیا۔ اسے لگا شاید کسی نے غلطی سے آڈیو سسٹم چلا دیا ہے۔ وہ فوراً حال کے اندر پہنچا۔ موسیقی بج رہی تھی، لیکن وہاں نہ کوئی شخص موجود تھا، نہ کوئی اسپیکر چل رہا تھا اور نہ ہی موسیقی کا کوئی ذریعہ نظر آیا۔ جیسے ہی وہ واپس مڑا، وہ پراسرار موسیقی بھی اچانک خاموش ہو گئی، جیسے وہ آواز صرف اسی لمحے کے لیے ظاہر ہوئی ہو۔ اس کے علاوہ ایک خاتون سیاح نے بھی ایک ایسا ہی تجربہ بیان کیا۔ اس کے مطابق وہ کوئینز سیلون میں تصاویر لے رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے سفید لباس پہنے ایک عورت اس کے سامنے سے گزر رہی ہو۔ وہ فوراً اسی سمت متوجہ ہوئی اور کیمرہ بھی ادھر کر لیا، لیکن وہاں اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ بعد میں جب اس نے اپنی تصاویر دیکھی تو ایک تصویر میں آل کے دور والے حصے میں سفید رنگ کا ایک دھندلا سا انسانی خاکہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس تصویر کی کبھی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن یہ واقعہ آج بھی کوئین میری سے جڑے مشہور پراسرار دعووں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مختلف اوقات میں جن لوگوں نے اس پراسرار شخصیت کو دیکھنے کا دعویٰ کیا، ان کی گواہیوں میں ایک حیران کن مماثلت پائی جاتی ہے۔ سب نے ایک خاتون عورت کا ذکر کیا جو سفید لباس میں نظر آتی ہے۔ وہ نہ کسی سے بات کرتی ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے اور نہ ہی کسی آواز کا جواب دیتی ہے۔ وہ صرف چند لمحوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے، پھر اچانک ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے وہ کبھی وہاں موجود ہی نہ تھی۔ اسی وجہ سے لوگ اسے لیڈی ان وائٹ کے نام سے جاننے لگے۔ اس نام کی وجہ کوئی سرکاری شناخت نہیں، بلکہ ان گواہوں کے بیانات ہیں جنہوں نے بار بار ایک ہی طرح کی سفید لباس پہنے عورت کا ذکر کیا۔ آج تک کوئی یقینی طور پر نہیں جان سکا کہ اگر وہ واقعی کوئی غیر معمولی موجودگی ہے تو وہ کون ہے۔ کیا وہ کسی ایسے مسافر کی یاد ہے جو اس جہاز سے کبھی جدا نہ ہو سکا، یا پھر یہ انسانی ذہن کا ایک ایسا اثر ہے جو ایک پرانے اور خاموش مقام کے ماحول سے پیدا ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب آج بھی ایک راز ہے۔ دوستو، جہاز سے وابستہ غیر معمولی واقعات کو اگر دیکھا جائے تو وہ تقریباً دو مختلف انداز میں سامنے آتے ہیں۔ پہلی کیفیت لیڈی ان وائٹ جیسی ہے، جہاں ایک خاموش اور پراسرار موجودگی محسوس ہوتی ہے، نہ کوئی خوفناک حرکت، نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش، صرف چند لمحوں کی ایک حیران کن جھلک۔ لیکن دوسری کیفیت اس سے بالکل مختلف ہے۔ جہاز کے بیرونی ڈیک، سنسان راہداریوں اور تاریک حصوں کے بارے میں کئی افراد نے ایسے سیاہ سایوں کا ذکر کیا ہے جو صرف دکھائی نہیں دیتے بلکہ اپنی موجودگی کا شدید احساس بھی پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، کوئین میری میں پیش آنے والے مختلف واقعات آج بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ صرف پرانے جہاز کی یادیں ہیں، انسانی ذہن کا اثر ہے، یا واقعی کوئی ایسا راز ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے؟ دوستو، یہ تھے کوئین میری سے جڑے چند واقعات۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کوئین میری کی پراسرار تاریخ آج تک لوگوں کے تجسس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آخرکار یہ جہاز صرف لوہے کا ایک ڈھانچہ نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی کہانیوں کا مرکز بن چکا ہے جہاں حقیقت اور راز کے درمیان فرق کرنا آسان نہیں۔ کوئین میری کی کہانی آج بھی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ کیا یہ صرف ایک پرانے جہاز کی یادیں ہیں، انسانی ذہن کا اثر ہے،
یا واقعی کوئی ایسا راز ہے جسے ہم ابھی تک سمجھ نہیں سکے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی حقیقی پراسرار واقعہ، عجیب تجربہ یا سچی کہانی ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں۔ آپ اپنی کہانی ہمارے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر ارسال کر سکتے ہیں۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ حافظ۔